جس کا لباس باریک اور ہلکا ہو گیا اس کا دین بھی ضعیف ہو گیا۔ جو شخص حرام کھاتا ہے اس کے تمام اعضاء گناہ میں پڑ جاتے ہیں۔ محتاجوں سے مہنگا مال خریدنا احسان میں ہے اور صدقے سے بہتر ہے۔ پاجامہ آدھا لباس ہے کہ یہ زیادہ ستر پوش ہے۔ مہمان کے ساتھ تکلیف نہ کرو ورنہ مہمان رکھنے کو دشمن رکھو گے۔ تکلیف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور یہ تکبر کی علامت ہے۔ اگر کوئی وجہ درپیش نہ ہو، بھوک سے پہلے کھانا مکروہ بھی ہے اور نقصان بھی۔ کھانے میں عیب نہ نکالو، ناپسند ہو تو مت کھاؤ۔ غریب مہمان آ جائے تو قرض لے کر بھی تکلف کرو۔ اگر کوئی شخص قرض لے اور دینے کی نیت نہ ہو تو وہ چور ہے۔ وہ دعوت سب سے بدترین ہے جس میں امیر بلائے جائیں اور مسکین نہ بلائے جائیں۔ مہمان کے آگے تھوڑا کھانا رکھنا بے مروتی ہے اور حد سے زیادہ رکھنا تکبر ہے۔ مہمان کے آگے کھانا رکھنے سے پہلے اہل و عیال کا حصہ نکال لیں۔ جب تک آدمی اپنے نفس سے باز نہ آ جائے تب تک دوسروں کے نفس کا ذمہ نہ اٹھائے۔ عورت کی بد اخلاقی پر صبر کرنے والے انسان کو ثواب حضرت ایوب کے صبر کے برابر جتنا ملتا ہے۔ اب کچھ دنوں کے لیے مسلسل یا عزیزوں کا ورد کرنا شروع کر دیں۔ ہر شخص آپ کو چاہنے لگے گا۔ جو شخص ارادہ کر سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے، اس لیے کام کرنے سے پہلے ارادہ ضرور کر لیں، پھر آپ کو کامیابی ضرور ملتی ہے۔ دو چہروں انسان کبھی نہیں بھولتا، ان چہروں کو ہمیشہ یاد رکھتا ہے، اور یاد رکھیں یا نہ رکھیں دل اور دماغ ان چہروں کو پڑھ لیتے ہیں۔ ایک وہ جو مشکل میں ساتھ دے اور دوسرا وہ جو مشکل میں آپ کا ساتھ چھوڑ دے۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہمارے جسم سے رونے کی آوازیں آتی۔ جو شخص صبح کے وقت آسمان کے تارے دیکھے گا اس کی قسمت کا تارا ہمیشہ چمکتا رہے گا۔ رشتے کی کتاب پر پہلے صفحے پر اگر ایمانداری نہ لکھا گیا ہو تو اس کے آخری صفحے پر جدائی لکھا جاتا ہے۔